حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک نواب صاحب کا قصہ لکھے. میں پہلے وہ قصہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں سب جاگ جاؤ. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ ایسا مزے سے سو رہے ہیں، ان کو دیکھ کے میرے کو نیند آ رہی. حالانکہ میں بھی کئی دنوں کا جگے ہوا ہوں اور تھکے ہوا بھی ہوں. اب میں سوچ رہا تھا شاید یہ منصاف کی نعت صبح تک چلتی تھی کیا ہے، مگر اللہ کا کرم وہ جلدی ختم کر دیا. اس سے پہلے 20 منٹ چلی تھی، اب 10 منٹ میں چھوڑ دیے. ان کا شکریہ بہت اللہ. تو آپ جاگتے بولے تو میں سنا کو قصہ جگہ کر آ رہی آواز آ رہی. ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں بہت. سنو قصہ. ایک نواب صاحب تھے، انہوں مارکیٹ کو گئے، سامان خریدے. بہت زیادہ سامان تھا تو ایک مہمان کو بولے کہ بھائی یہ لے کے چلو. انہوں نے بولا اچھی بات ہے. اپنے سر پہ تھیلا اٹھا لیا اور اٹھا کے چلنے لگا. راستے میں مسجد پڑتی تھی. مسجد سے آواز آئی. پکائی کی آواز آئی، اذان کی آواز آئی. اور اذان میں مؤذن کیا بولتا معلوم؟ پہلے تو اللہ کی بڑائی بیان کرتا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا. اس کے بعد جو بات پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ. حی علی الفلاح، اور یعنی کامیابی کے لیے جلدی سے آؤ. حیا کے معنی جلدی آ جاؤ. مگر ہم لوگ سن کے سگریٹ کا دھواں چھوڑ کے چلے جاتے. جدھر کامیابی ہے اسے چھوڑ دیتے، جدھر کامیابی نہیں ہے ادھر جاتے. پھر آ کے بولتے من صاحب بہت پریشانی ہے، کوئی تعویذ دو بولتے. اچھا آج کل لوگوں کو وظیفہ دیں گے بولے تو یہ وظیفہ نہیں، ایک نہیں 2 تعویذیں دو. وظیفہ لگو، وظیفے کی پاک نہ لگاؤ. کہاں پڑھ لیتے بیٹھنا؟ تمس پڑھ کے تعویذہ بنا کے دیو، پورے گلے میں لٹکا لیتے ہیں. بولا بھائی تعویذوں سے کام چلتا ہوتا، ہم کہیں کچھ ایسا کرتے، ہم بھی اتنا بڑا گٹھا بنا لیں گے بیٹھے رہتے، بہت سارا کام ہو جاتا. ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا؟ تعویذوں سے کچھ کرنا پڑتا. تو مؤذن بڑھاتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. کامیابی اگر چاہتے ہیں زندگی میں، آخرت میں، زندگی کے ہر مرحلے میں، تو جا کے اپنی اس پریشانی کو اللہ کے سامنے رگڑ دو. بس اللہ تعالیٰ فرماتے میرے عزت و جلال کی قسم، تو نے اپنا سر میرے سامنے جھکا دیا، اب میں اس کو کہیں اور جھکنے نہیں دوں. ساری دنیا تیرے سامنے جھکاؤں گا لیکن تجھے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز ہم لوگ نہیں پڑھتے. نماز ہماری سب سے اہم ڈیوٹی، یاد رکھو. سب سے پہلا سوال قبر میں جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اور سب سے پہلا سوال حشر میں جو ہوگا، حساب جس کا ہوگا، وہ نماز کا ہوگا. اول ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ نماز. اور ہمارے پاس وجہ نہیں. نماز کامیابی کی ضامن ہے. نماز مومن کا ہتھیار ہے. نماز مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. نماز ہر طرح کے خیر کے حاصل ہونے کا راستہ ہے. اسے ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور ہمارا دشمن جو شیطان ہے ہم کو نہیں پڑھنے دیتے. اور خاص طور سے فجر کی نماز تو میرے دوستوں یہ ایمان کا بیرومیٹر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص 2 نمازیں پڑھے گا، ٹھنڈی نمازیں، یعنی عشاء، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، تو یقینی طور پر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. دخل یہ عربی میں ماضی کا صیغہ ہے.
ماضی کے صیغہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں یقینی طور پر جنت میں داخل ہونا ہو. جہاں یقینی طور پر کوئی کام ہونا ہے تو وہاں ماضی استعمال. فجر کی نماز، اور ہم لوگ مسلمانوں کے محلوں میں جا کے دیکھو آپ، ایسا معلوم ہوتا کہ پرانے قبرستان میں سے گزر رہے شادہ. کب اٹھتے میں بولے تو صبح ہی 9 بجے اٹھتا ہوں. صبح کے وقت حضور نے فرمایا نوم الصبح تمنع الرزق، صبح کے وقت کا روز سونا روزی کو روک دیتا ہے، روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے. میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ گھر میں کتنے عورتیں آ کے ہمارے سے بولتے رہتی کہ روزی میں برکت نہیں ہے، جہاں ہاتھ ڈالے وہاں نقصان ہو جا رہا، جو کام کرے ہونڈا ہو جا رہا، جو کچھ کرے الٹا ہو جا رہا. اب کیا کبھی تعویذ دو، تعویذ نہیں ماں، گھر میں دیکھو کہیں قرآن کی بے ادبی ہو رہی کیا، گھر میں دیکھو نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے. نماز اگر پڑھ لیے گھر میں پورے لوگ، قرآن شریف پڑھ لیے تو اس گھر میں نحوست کے آنے کا سوال ہی پیدا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے اس قرآن کو شفا، سراسر شفا بنایا ہے، بیماریوں کا دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور رحمت بنایا ہے، ہر قسم کی زحمت کو دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. اب رمضان آ رہا، اللہ کے واسطے میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ گھروں میں دینی ماحول بناؤ، قرآن شریف پڑھاؤ. قرآن شریف اوپر اٹھا کے رکھتے ہیں ہم لوگ، اوپر اٹھا کے رکھتے، اس پہ دھول جمع ہوتی، نکال کے پڑھتے نہیں کرتے، پھر ادھر ادھر سر مار رہے ہیں کہ پریشانی دور ہو. کیسا پریشانی دور ہو؟ تم قرآن پڑھ کے دیکھو گھر میں کیسی برکت آتی. اب کر کے دیکھو، سب تماشے کر کے دیکھا، یہ تماشا کر کے دیکھ، سب کے در پہ جا کے دیکھا، رب کے در پہ جا کے دیکھ. اب رمضان آ رہا، رمضان مبارک قرآن شریف کی سالگرہ کا مہینہ ہے. قرآن شریف کو اللہ نے رمضان مبارک میں نازل فرمایا. تو اس مہینے میں قرآن شریف کم سے کم ایک مرتبہ ختم کرو. گھر میں ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ زور سے پڑھو، آواز سے پڑھو. وہاں کوئی منحوس چیز نہیں رہے گی، کوئی منحوس سایہ نہیں رہے گا، اور کوئی نحوست نہیں رہے گی، بے برکتی نہیں رہے گی، شیطان نہیں رہے گا، اور اللہ کی رحمتیں گھر کے کونے کونے میں اللہ کی رحمتوں کا ظہور ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ آپ مٹی رکھیں تو سونا نکلے گا اس میں. قرآن پڑھ کے تو دیکھو. تب رمضان آ رہے، اللہ کے واسطے قرآن شریف کو نکال کے پڑھو. اس کو ایک قرآن شریف ختم کرو، کم از کم بول رہا ہوں میں، زیادہ سے زیادہ 3، پہلے عشرے میں 1، دوسرے عشرے میں 1، تیسرے عشرے میں 1. اور روزانہ یاسین شریف کی تلاوت، اور سورہ فاتحہ، سورہ آیت الکرسی کی تلاوت. آیت الکرسی شیطان کی دشمن ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان میں سوائے موت کی کوئی چیز حائل نہیں، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا. حدیث میں تو نماز، فجر کی نماز کے بارے میں حدیث میں ہے، بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان آ کے اس کے گدی کے بال پکڑ کے 3 منتر پڑھتا. شیطان بھی منتر پڑھتا دیکھو، اور اس کے منتر میں اثر بھی ہے، حدیث میں فرمایا. اور گاٹھی مارتا بالوں میں، کیا منتر پڑھتا؟ ارقد لیلا طویلا، ارقد لیلا طویلا، ارقد لیلا طویلا. یہ کہتا ہے سو جا بہت لمبی رات ہے، سو جا بہت لمبی رات ہے، سو جا بہت لمبی رات. اور فجر کی اذان میں، صرف فجر کی اذان میں مؤذن کیا پکارتا؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. نماز نیند بھی بہتر ہے، نیند نہیں آئی تو آدمی پاگل ہو جائے، ہاضمہ خراب ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے، اعضاء شکنے ہونے لگے، آنکھوں میں جلن ہونے لگے، آدمی کو توازن بگڑ جائے، نیند نہیں ہوئی. لیکن فرمایا خیر من النوم، نیند سے بہتر ہے نماز. تو نماز پڑھ کے دیکھو
ایسا تم کو مزہ آئے گا. ایسے لوگ ہیں جن کو نماز کا مزہ لگ گیا، وہ بیمار رہو، بارش رہو، گرمی رہو، سردی رہو، اندھیرا رہو، کچھ رہو، مسجد جائے گا. تو فرمایا کہ یعقد علی قافیۃ راسہ ثلاثۃ اوقات، 3 گانٹھیں مارتا ہے اس کے گدی کے بال پکڑ کے. اور جب صبح مؤذن بلاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور یہ اٹھ جاتا ہے تو فرمایا ان حلت عقدۃ، ایک گانٹھی کھل جاتی ہے. وضو کر لیتا ہے تو دوسری گانٹھی کھل جاتی ہے، اور پھر نماز سنت شروع کرتا ہے تو تیسری گانٹھی کھل جاتی ہے. اور پھر وہ شخص نشیط اور بہت زیادہ کیا کہتے ہیں، بہت زیادہ فریشنس کے ساتھ صبح کرتا ہے، پھر ایک دم فریش رہتی ہے اس کی طبیعت. اور اگر وہ سو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، مؤذن کی اذان کا جواب نہیں دیتا اور ویسے ہی پڑا رہتا ہے، تو شیطان آ کے اس کے ناک میں اور اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. حدیث میں کان میں پیشاب کرتا ہے اور اس کے ناک میں پیشاب کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے تو ناکام میں کامیاب. اب آپ بولیں گے ہم کتنے کے وقت سوئے، پیشاب کبھی دکھا ہی نہیں. شیطان دکھا کیا جیسے انہیں نہیں دکھتا ویسا پیشاب بھی نہیں دکھتا. مگر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب وہ شیطان پیشاب کر دیتا ہے تو بالکل منحوس آدمی ہے، طبیعت بالکل ڈل رہتی ہے، ایک دم پست طبیعت ہو جاتی ہے، آدھا شکنی ہوتی، اب اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، طبیعت ڈسموڈ رہتی، وہ کوئی بات کرنے آیا تو جھگڑا کرنے آتا. یہ وہ شیطان کے پیشاب کا اثر ہے. اور جو آدمی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے میرے دوستوں، اس کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے. مرنا تو ہم سب کو ہے، مرتے نہیں مرتے لوگ ہیں، مرنے سے تو کسی کو انکار ہی نہیں. وہ کہ میں لطیفہ سنایا تھا، وہ ایک بادشاہ اپنے دربار میں اعلان کر دیا کہ موت کا لفظ بہت منحوس ہے، ہمارے دربار میں موت کا لفظ نہیں بولنا، کوئی استعمال ہی نہیں کرنا. لوگ بولے بھائی پھر کوئی مر گیا تو کیا بولنا؟ تو بادشاہ بولا پیدا ہوا بولے میں سمجھ جاؤں گا مر گیا. تو اب کوئی بھی مارا تو آگے بولتے تھے چنو میاں پیدا ہوئے، منو میاں پیدا ہوئے، بادشاہ سمجھ جاتا مر. ایک مرتبہ دوسرے ملک کا بادشاہ آیا تھا اس کے دربار میں، آ کے بیٹھا باتیں کر رہا، تو اتنے میں خادم آ کے بولا کہ حضور آج رات میں 12 بجے میری اماں پیدا ہوئی کر کے بولا. تو بادشاہ تو سمجھ گیا اس کی ماں مر گئی، لیکن وہ جو مہمان آیا تھا انہوں نے بولا کیا بولے تم؟ بولے حضور ہم آج رات میں 12 بجے میری ماں پیدا ہوئی. انہوں نے بولے ارے تیرا باپ پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولے نہیں الحمدللہ میرا باپ ابھی پیدا نہیں ہوا. کچھ اور ارے تم پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولے نہیں میں بھی الحمدللہ نہیں پیدا ہوا. اور یہ پیدا نہیں ہوا، اس کا باپ پیدا نہیں ہوا، آج ماں اس کی پیدا ہو رہی، کیا بات ہے؟ تو بادشاہ بولا اصل میں ہم لوگ موت کا منحوس لفظ استعمال ممنوع کر دیے ہیں، اس لیے کوئی مرا تو اس کو پیدا ہو گیا ہم سمجھ جاتے ہیں. تو ایسی سمجھ مرنا تو سب پر. حدیث میں ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو میرے دوستوں علماء نے لکھا کہ سب سے کٹھن مرحلہ انسان کا جو ہے زندگی کا سب سے کٹھن ترین مرحلہ قبر کا مرحلہ. قبر میں کیا حال ہوگا؟ یا دنیا میں کچھ بھی ہوا تو لوگ ساتھ رہتے، جیل میں بھی گئے تو لوگ ساتھ رہتے، دواخانے میں ساتھ رہتے، کچھ کیا بھی ہو جاؤ کوئی نہ کوئی ساتھ میں رہتا. لیکن وہاں تو منو مٹی کے نیچے لوگ دبا دے کے پتھرے گترے لگا کے فل پیار کرتے، آنا نہیں واپس، ریٹرن نو ریٹرن. تو اس وقت اس حالت میں آدمی اپنے آپ کا جائزہ لیتا. ابھی روح نکلی ہوئی رہتی ہے، حدیث میں ہے کہ روح نکلی تو پورا جسم کچا ہو جاتا، اس لیے حکم دیا گیا کہ اس کو آہستہ لے جاؤ، قبرستان لے جاؤ. ہم لوگ کیا کرتے، اس کو وہ برف کی بنڈی میں بند کر کے رکھ دیتے، اور تکلیف ہوتی. یاد رکھو ہرگز مت کرو، تاخیر مت کرو. فرمایا جلد از جلد تدفین کرو اس کی. 3 چیزوں میں تاخیر کرنے کا من کو منع کیا گیا ہے.
نماز کا وقت جب آ جائے فوری نماز پڑھ لو، بچی بڑی ہو جائے فوری اس کے رشتے کا انتظام کرو، ہاں ڈھونڈو، صلاۃ الحاجت پڑھو، صلاۃ الاستخارہ پڑھو، اللہ سے دعا کرو، رشتہ خود اچھا چل کے آئے۔ اور تیسری چیز، کسی کا انتقال ہو گیا تو زیادہ دیر مت رکھو۔ باہر سے آ رہے ہیں، لندن سے آ رہے ہیں، کیا کرتے آگے؟ لندن سے آگے بھی باہر ٹھہرے ہو رہتا انہیں، دوسرے لوگ جنازے کی نماز پڑھ، ماں رہی تو ہوٹل کا ناشتہ ماں کراتی، ماں تو ہوٹل میں کیسے کھانے مل رہے سمجھ جائے، نہایت خراب قسم کا تیل، کون سا تیل ہو رہا وہ بھی نہیں معلوم، نہایت خراب قسم کے مسالے، اور سب سے تھرڈ کلاس قسم کا آٹا، سب سے تھرڈ کلاس قسم کا یہ چیزیں وہاں پہ ملتی ہے، اس کو کھائے تو آدمی پرسوں ایک صاحب بڑے صاحب میں ہوٹل میں اڈلی کھایا، انفیکشن ہوا تو 2 دن تک ہر لیتے رہا ہوں بولا، فوڈ انفیکشن ہو گیا، تو کتنی خراب چیزیں ملی پڑی۔ تو میں یہی سمجھا کہ بیچارے کو یہ جوانی میں یہ تکلیف ہو گئی، بیوی مر گئی، شاید جن کی ماں مر گئی، سواد سے لا کے بیچارہ ہوٹل میں کھلانا بول کے، بھائی بہت محبت سے دیکھا ہو بچوں کو۔ اب ناشتہ ہونے بعد تو بڑا بچہ بولا بابا امی کے واسطے بھی ایک پیک لے کے جا رہے، بولے چپڑی زندہ ہے کیسے نہیں جاتی ماں کو، بولو بچوں کو چھوڑ کے وہ ہوٹل کا کھانا، پھر ہوٹل کا کھانا سستا رہتا سمجھا، وہ 3 کھانوں میں گھر کے اندر ایک کھانے کے برابر پیسے نہیں بچا، تازہ ملتا، اچھا ملتا، صاف ستھرا ملتا، ایک مسلمان کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانے میں جو برکت ہوتی وہ غیروں کے ہاتھ کے بنائے میں برکت ہوتی کہ بولو۔ تو ماؤں کے کام بہت آسان ہو گئے، تمہارے ذریعے سے تسبیحات فاطمہ ملی، ہاں وہ کام اتنا کام کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، وہ بھی کون؟ جنت کے عورتوں کی سردار سیدۃ النساء اہل الجنہ، حضور نے فرمایا حضرت فاطمہ نہایت حسین اور خوبصورت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سے تھی۔ آپ کے باہر تشریف لے آتے تو آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر کو تشریف لے آتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے، تاکہ جدائی کا کم سے کم فاصلہ ہو، اتنی محبت۔ ویسی فاطمہ وہ باندھی اور غلام مانگنے آئی تو فرمایا حضور نے کہ فاطمہ، یا فاطمہ، حدیث میں الفاظ ہے، یا فاطمہ اتق اللہ، اے فاطمہ اللہ سے ڈر، وعملی عمل اہلی کی، اور اپنے گھر کے کام انجام دے، وَإِذَا أَخَذْتِ مَضْجَعَكِ، اور جب تو بستر پہ لیٹنے کے لیے جائے، فَسَبِّحِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبِّرِي ثَلَاثًا وَأَرْبَعِينَ، کہ اے میری بیٹی اللہ سے ڈر اور گھر کے کام کر، اور گھر کے کام کرنے کے واسطے بولے حضور اپنی جہی کی بیٹی کو، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کامش نہیں آتے رہتے۔ ایک باورچی آیا تھا میرے پاس، میں بولا بریانی پکانے آتا کیا؟ نہیں بریانی کھانے آتا مگر پکایا نہیں آتا۔ عورتوں کا حال ایسا ہو گیا، ان کو پکانے نہیں آتا، دین بھی نہیں آتا، دنیا میں نہیں آئی۔ انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ رہ کر شیخ کے گھر میں، پہلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں۔ تو بھائی دین بھی سکھاؤ، اور پکانا کھانا بھی سکھاؤ، عورتوں کو اللہ کا نام لینا بھی سکھاؤ۔ ماؤں کی ذمہ داری ہے، باپ تو بیچارہ مارے پھر کے کہاں سے کما کے لاتا، وہ نہیں دیکھ سکتا گھر کی حالت کو۔ ماؤں کی ذمہ داری ہے اپنے بچیوں کو کھانا پکانا سکھانا، سینا پھرونا سکھانا، بڑوں کا ادب سکھانا، گھر کو صفائی ستھرائی سکھانا، ساری چیزیں سکھانا۔ اس کو دوسرے گھر جانے کا ہے، وہاں کس طرح سے رہنا اس کا سلیقہ سکھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا پیارا نام لینا سکھانا، نماز پڑھنا سکھانا، بولنا بیٹی نماز کا ٹائم ہو گیا، تم میں بیٹھ کے نام لو، اللہ کا نام لے لو، پڑھو قرآن پڑھو۔ اس کی طرف توجہ دو میرے ماؤں بہنوں۔ اب رمضان آ رہا، اور رمضان میں ہماری عورتوں کے تو بڑے احسانات ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بڑی نعمت عورتوں کی شکل میں ہم کو عطا فرمائی، پیارے پیارے بچے ہم کو اس سے ملتے ہیں، ہمارے دل کی تسکین ہوتی ہے، اور ہمارا گھر آباد رہتا ہے۔ اگر عورتیں نہ ہو تو گھر کاٹنے کے لیے آئے ہم،
ہم کو کھانا پکانے نہیں آتا، گھر کی صفائی نہیں آتی، گھر میں عورتیں ہیں تو سلیقہ مندی ہے، پھر رمضان میں ان کا کام بڑھ جاتا، عام دنوں میں کم کام رہتا، رمضان میں سحری رات کے وقت اٹھنا، جلدی اٹھ کے پکانا، پھر دن میں بچے سونے نہیں دیتے، پھر افطار سے پہلے اس کی تیاری کرنا، تو ان کا تو بہت احسان ہمارے اوپر ہے۔ مگر میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ احسان کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرو کہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بنانے کی بھی فکر کرو۔ جس گھر میں آپ اللہ کا نام لیں گی اس گھر میں کبھی انشاءاللہ نہ ہو سکتی ہے۔ تو میں وہ نواب صاحب کا قصہ سنا رہا تھا، تو نواب صاحب اذان ہوئی تو وہ رمضانی نام تھا وہ حمال کا، بولا نواب صاحب اللہ بلا رہے، میں نماز پڑھ کے آتا، اور نواب صاحب تھے، ذرا ہم مسلمانوں کے پاس ذرا پیسہ آ گیا تو اللہ کا نام لینا بھول جائے، اللہ کا نام نہیں لیتے، ہم نام لیتا ہے ہمارا تو غریب، جا کے مساجد میں سفارا ہوتا تو اچھا، جا کے ہوتا ہے مساجد میں سفارا تو غریب، پردہ کرتا ہے کوئی ہمارا تو غریب، ہمارا نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے در سے، غریبوں کو پیسہ ذرا آ گیا تو بہت بزی ہوں میں صاحب بھائی، فرصت نہیں ہے میرے کو، بہت بزی ہوں، سننا مانگے نہیں، بہت پریشانی ہے نا، لاک ڈاؤن سے تو بہت مشکل ہو گیا، تو ہونا کیا 10-5 روپے بول کے پوچھنا پڑے، ایسے حال ہے سنتا مانگے تو ابھی بھی اس طرح اس مہنگائی کے دور میں جمعہ کے ڈبے میں ٹن بل کے آواز آتی ہے، سنیں آپ نے اچھی دکھتی شاید اس بار پہ 2 روپے لاتا، ٹن بل کے لاتا، ارے 2 روپے فقیر کو دیے، تو پرسوں مدینہ بلڈنگ کے پاس ایک فقیر کو 5 روپے دیا میں، تو انہیں غور سے دیکھنا میرے سے بڑا فقیر دکھ رہا ہے۔ ایک ہوٹل میں 20 روپے کھانا کھا کے 20 روپے ٹپ دیا، تو وہ مسلمان تھا وہ کام کرنے والا، ارے کیا منصا آپ 20 روپے دے رہے کیا؟ اللہ دے دے، واپس دے دے، ہاں لوگوں، مگر ہم لوگوں وہی 2 روپے ڈالتے، کیسا کام ہوتا ہے کہ اماموں کی تنخواہ کیا دے سکیں گے مسجد والے؟ مدرسے میں ابھی ہمارے محترم صاحب جو سنا ہے 36 لاکھ روپے میں پورا سال گزار کے 200 بچوں کو کھلا پلا کے مدرسوں کی تنخواہ دے، سرکاری اسکولوں میں ایک مہینے میں 36 لاکھ روپے تنخواہ اور یہ نہیں ہوتی بولو، یا اتنے کم پیسوں میں گزارا، ایسا بڑا کام کر کے دے، اتنے حفاظ کتنے علماء کے نام لیے، پورے ضلع میں کہاں کہاں کام ہو رہا، یہ سارا ثواب تم لوگوں کے نام ہے اعمال میں، تو وہ پیسہ تھا، نواب صاحب دونوں بولے ٹھیک ہے میں باہر بیٹھ جاتا ہوں، واش میں نہیں کرتا ہوں، تو جا نماز پڑھ کے آ، میں نے گیا اچھی طرح وضو کر، دیکھو وضو اچھا کرنا، ہاں خالی ایسا ڈھگلی مارنا نہیں، لوگ کیا کرتے ڈھگلی مار دے، اور کلی گئے ارے سیکھنا پڑتا ہے، ملساوا تو رمضان آ رہا، اور ملساوا سے بھی درخواست ہے کہ لوگوں کو وضو کرنا سکھاؤ، وضو نماز کی کنجی ہے، وضو جتنا اچھا ہوگا نماز اتنی اچھی ہے، مومن کا ہتھیار بتایا گیا وضو، اور شیطان سے بچنے کا ذریعہ بتایا گیا وضو، باوضو جو آدمی رہتا ہے اس کی روزی میں کبھی کمی نہیں آتی، روزی کی برکت چھپا دیا اللہ نے باوضو رہنے میں، جو آدمی باوضو رہتا جہاں گیا تالے کھل جاتے، ہاتھ ڈالا مٹی سونا بنا دیتے ہیں، کر کے تو دیکھو تو وضو اچھی طرح کرو، کیسا سیکھنا کیسا کرنا، وضو کی سنتیں ہیں، اس کے فرائض ہیں، اس کے مستحبات ہیں، اور سب سے اہم چیز اس میں مسواک کرنا ہے، اچھی طرح مسواک کرو، اچھی طرح 3 دفعہ پانی بہاؤ، اور کیسا بہانا وہ بھی ہے، خالی ایسا ہی نل کے نیچے لگا دے کے پاؤں آئیوں کر کے نہیں ہوتا وضو، وضو بھی نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں، میں نے گیا اچھی طرح وضو کرا، اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھا تحیۃ المسجد کی، پھر سنت پڑھا، پھر امام صاحب نماز پڑھا اطمینان سے، اس کے بعد پھر 2 رکعت اور پڑھا، 2 رکعت اور پڑھا، سب لوگ چلے گئے، تو نے پکارے ارے رمضانی آتا کیوں نہیں؟ نواب صاحب پکارے، تو رمضانی بولا مجھے آنے نہیں دیتے، وہ نواب صاحب اندر جھانک کے دیکھے کون ہے اندر مسجد میں، کوئی نہیں دکھا، خالی اکیلا رمضانی ہے، ارے کون نہیں آنے دیتے تیرے کو؟ کوئی بھی نہیں ہے نا، تو رمضانی بولا جو آپ کو باہر سے
اندر آنے نہیں دیتے، وہ مجھ کو اندر سے ہمیں کو بول رہے میں اس کو ٹھہراؤں گا، واچ مین ہے وہ، تیرا واچ مین ہے، میرا بھی بد نصیب بندہ ہے، میرا اندر نہیں آ سکتا، میرے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے اس بد نصیب کو۔ ہاں جس کو آنا ہے اللہ اس کو آنے دے۔ ہم بھی اپنے گھر میں دوسروں کو آنے دیتے کیا؟ جس کا آنا منظور نہیں ہے اس کو آنے دیتے؟ گھر میں آنے دینا تو دور کی بات ہے، گلی میں نہیں آنے دیتے، گلی میں دکھاتے ادھر کدھر، دوبارہ دکھاتے ٹانگ توڑ دو، بولتے نہیں بولتے؟ اللہ تعالیٰ بھی جن کو گھر میں اللہ کے گھر میں آنا منظور ہے انہیں کو آنے دے، جن کے پیسے لینا منظور ہے انہیں کو مدرسے میں دینے کی توفیق عطا فرماتے۔ کتنے لوگ ہیں کروڑوں روپے ہیں ان کے پاس، پکڑے گئے تو اتنے نکل رہے کہ مشینہ لگا کے گننا پڑ رہا، اللہ قبول نہیں کرتے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے پاس بہت کم ہے لیکن برابر اخلاص کے ساتھ دے رہے ہیں، اللہ بولے لا تیرے پیسے چاہیے، تیرے پیسے چاہیے، تیرے پیسے بہت مبارک ہے، مجھے بہت پسند ہے، اللہ یہاں دے، کتنے محبت سے لا لا کے کھلا رہے لوگ، چائے پلا رہے، کھانا کھلا رہے، آ کے معلوم ہوا کہ صاحب دیکھیں تو معلوم ہوا غریب کوئی زیادہ پیسے والا بھی نہیں، لیکن ایسے اخلاص سے ایسی محبت سے لوگ لا کے دے رہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر۔ تو اللہ ان کو پسند کر کے بلا رہے، گھر میں آنے دے رہے۔ تو نواب صاحب بولا کہ جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دے رہے وہی اللہ مجھ کو اندر سے باہر نہیں آنے دے، ٹھہرا ہے۔ تو میرے دوستوں ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں اس دینی کام میں ہم لوگ حصے دار بنے، ہماری مائیں بہنیں بھی بہت دیر سے بیٹھی ہیں، اب دیر بہت ہو گئی، کل جمعہ بھی ہے،